دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ غار میں جو دوسرے جو شخص تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بلکہ وہ پہلے سے مدینہ میں موجود تھے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پھر ثانی اثنین میں وہ پہلے کون شخص تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو پہلے شخص تھے وہ عبداللہ ابن اریقہ ابن بدیل بنی بکر سے تھے، اور یہ کون ہے؟ یہ کافر تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ ہجرت کا تذکرہ فرمایا، اور اس آیت میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ رب العزت نے صاحب قرار دیا۔ یقیناً یہ بہت بڑا شرف اور فضیلت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ ان کو قرآن کی نص قطعی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب یعنی صحابی قرار دیا گیا، اور یہ شرف اور فضیلت تمام صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے صرف اور صرف سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اس منقبت کا انکار کرنے کے لیے، اس شرف اور فضیلت کا انکار کرنے کے لیے بعض روافظ کی طرف سے اور بعض تقیہ بعض روافظ کی طرف سے کچھ شبہات ڈالے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کی گفتگو میں ان شبہات کا ازالہ انشاءاللہ تعالی دلائل کے ساتھ ہم کریں گے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ہجرت کی رات غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، اور قرآن نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے یعنی رسول کی مدد نہ کرو گے پس اللہ نے ان کی مدد کی۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کافروں نے ان کو نکالا تو وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہتے اپنے صاحب سے اپنے ساتھی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ نے اس پر سکینہ نازل فرمائی، وایدہ بجنود لم تروہا، اور اللہ نے اس کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، تم نے ان کو نہیں دیکھا۔ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب قرار دیا، اور یہ ایک فضیلت ہے، یہ شرف ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ پہلے تو ایک تقیہ باز رافضی نے یہ کہا کہ اس آیت میں ابو بکر صدیق کا نام موجود نہیں ہے، تو اس کا جواب سن لیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا اللہ رب تبارک و تعالی نے ذکر کیا، تو ان کلمات کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، بعبدہ، اب یہ عبد کون ہے؟ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں ہے، تو قطعی اور اجماعی طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ اس عبد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نام نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کی مراد ہے اس کا انکار کر دیا جائے۔ بھئی یہاں بھی عبد سے مراد کون ہے؟ نام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود نہیں ہے، لیکن عبد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یہ قطعی طور پر ثابت ہے، یہ قطعی طور پر اجماعی طور پر ثابت ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے، لیکن قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو صاحب قرار دیا ہے وہ قطعی طور پر اجماعی طور پر ثابت ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ سنی شیعہ دونوں کی کتابیں اس بات پر متفق ہیں۔ اہل سنت کے ہاں تو کوئی ایک فرد واحد بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ ہجرت کی رات غار ثور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق نہیں تھے، کوئی اور تھا۔ کوئی ایک بھی فرد واحد آپ کو نہیں ملے گا، جبکہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی اسی بات کی صراحت موجود ہے کہ ہجرت کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر یعنی حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے۔ یہ المیزان فی تفسیر القرآن
شیعہ کے عالم علامت طباطبائی اس میں لکھتے ہیں والمراد بصاحبہ ہوا ابو بکر للنقل القطعی ہے، قطعی طور پر یہ منقول ہے کہ صاحب سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یہ دوسرا والا التبیان فی تفسیر القرآن، اس میں علامہ طوسی شیعہ عالم لکھتا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ یہ علامہ طبرسی شیعہ عالم ہے، مجمع البیان بڑی معروف تفسیر ہے اہل تشیع کی، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ مراد ابو بکر ہے۔ یہ تفسیر الصافی، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ مراد ابو بکر ہے۔ اور آگے چلیے، یہ تفسیر حسن عسکری ہے، اس کے صفحہ نمبر 436 پہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے آغاز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ ہجرت کریں گے اور کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ جس طرح مجھے تلاش کیا جائے آپ کو بھی تلاش کیا جائے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر آپ کی محبت میں ساری زندگی مجھے تکلیفوں میں گزارنی پڑے تو میں اس کو گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ ہجرت کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق موجود تھے۔ یہ حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 507 پہ موجود ہے۔ ملا باقر مجلسی نے اسی روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 33 اور صفحہ نمبر 88 دو مقامات پہ ملا باقر مجلسی نے پورے واقعات ذکر کیے ہیں کہ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق موجود تھے۔ اور یہ الفروع من الکافی امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، 15117 نمبر۔ امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل یقول لابی بکر فی الغار اسکن فان اللہ معنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کی طرف غار میں متوجہ ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر سکون کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں بھی یہ بات طے شدہ، اور علامہ طباطبائی شیعہ عالم لکھتا ہے کہ یہ قطعی طور پر منقول ہے کہ حضور کے صاحب سے مراد کون ہے؟ ابو بکر۔ لیکن یہ تقیہ باز رافضی اہل سنت کا ٹائٹل اور لیبل استعمال کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے، کسی کو اختلاف ہو بھی سکتا ہے، اور کہتا ہے میری تحقیق یہ ہے کہ ابو بکر مراد نہیں ہے، وہ کوئی اور تھا۔ ابو بکر صدیق ساتھ نہیں تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ تو ہجرت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں آ چکے تھے۔ اور پھر کہتا ہے میری تحقیق یہ ہے، اگر درست ہو تو اللہ کی طرف سے ہے اور غلط ہو تو شیطان کی طرف سے ہے۔ تو پھر تقیہ باز رافضی صاحب سن لیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ تمہاری تحقیق شیطان کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ کیسے ہو سکتی؟ امت کا اجماع اس بات پر کہ صاحب غار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس۔ اب اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے میں کتنے حوالے پیش کروں؟ سینکڑوں درجنوں کتابوں کے اندر بحمد تعالیٰ یہ جو نا وہ حدیث، سیرت، فضائل کی کتابوں کے اندر یہ باقاعدہ چیپٹرز اور عنوانات محدثین نے قائم کیے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کرنا۔ یہ امام بہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ، اس میں امام بہقی نے یہ باب قائم کیا ہے، اور باب کا عنوان ہے خروج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع صاحبہ الی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ الی الغار وما ظہر فی ذلک من الآثار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار کی طرف نکلنا اور جو اس میں آثار اور نشانیاں ظاہر ہوئیں ان کا بیان۔ اور پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد احادیث اور روایات صحیح سند کے ساتھ احادیث کو بیان کیا، اور صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا چیپٹر اور باب قائم کیا ہے، اس کا عنوان بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ کا مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنا۔ اور پھر مسلسل احادیث لے کے 3905، 3906، 3907، 3908، 3911 اور 3917، 3919، 3920 اور 3922 یہ مسلسل احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ شریف سے ہجرت کرنے سے لے کر مدینہ طیبہ پہنچنے تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات میں اگر پوری مکمل احادیث پڑھوں گا تو یہ اس کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے۔ یہ تمام احادیث صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، اور تمام صحابہ علیہم رضوان اس بات پر متفق تھے
کہ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس صاحب کا ذکر کیا گیا ہے ثانی اثنین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس شامل ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 7219 نمبر حدیث ہے، جس وقت سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار اور مہاجر صحابہ جمع ہوئے تو اس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ سے یہ کہا کہ امور مسلمین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ جن کے سپرد کیا جائے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ثانی اثنین ہیں، غار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ 7219 نمبر حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ المستدرک علی الصحیحین میں 4422 نمبر حدیث امام حاکم لکھے ہے، سیدنا زبیر ابن العوام اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کا اعلان اور اظہار کیا۔ کیا کہا؟ انا نرا ابا بکر احق الناس بها بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ لصاحب الغار وثانی اثنین۔ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں امر مسلمین کا، کیونکہ یہ صاحب الغار اور ثانی اثنین ہے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ حضرت عمر فاروق کا بیان صحیح بخاری 7219 نمبر حدیث سے گزرا۔ بے حمد تعالیٰ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ اور ایک روایت تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 291 پہ موجود ہے، اسی آیت کے حوالے سے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اس آیت کے حوالے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان اور فرمان ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی ذم الناس کلہم ومدح ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے اس آیت میں تمام لوگوں کی مذمت کی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے مدح فرمائی ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا گیا، تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کی مدح ہے۔ اور اس مقام پہ ایک اشکال بعض روافض کی طرف سے یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہاں ابو بکر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب کہا گیا تو کیا ہوا؟ کیونکہ صاحب کا اطلاق تو قرآن مجید میں کفار پر بھی کیا گیا ہے، تو یہاں اگر صاحب کہہ دیا گیا تو کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ سن لیں، کفار پر جہاں اطلاق ہوا صاحب کا، وہاں بطور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مذمت بھی بیان فرمائی، ان کی اہانت اور اذلال فرمایا ہے۔ اور یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب قرار دے کے ان کی مدح فرمائی ہے۔ اگلے کلمات دیکھیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ رسول فرما رہے ہیں اپنے صاحب سے کہ غم نہ کھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول تو اپنے صاحب کو، اپنے ساتھی کو اللہ رب العزت کی معیت میں شامل فرما رہے ہیں کہ جس طرح رسول کو اللہ کی معیت حاصل ہے، اسی طرح رسول اپنے صاحب کو فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، صرف میرے ساتھ اللہ نہیں ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور یہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو اللہ کی معیت ہے، رسول کو جو معیت حاصل ہے وہ معیت نصرت والی، مدد والی، اللہ رب العزت کی رحمت والی، مدد والی، اور اللہ رب العزت جل شانہ کی اون والی معیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو بھی وہی معیت حاصل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حاصل ہوئی۔ اور پھر اگلے کلمات ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پس اللہ نے اس پر سکینہ نازل فرمائی۔ اس آیت کے اندر علیہ کے اندر ہی ضمیر کا جو مرجع ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اگر ہم اس آیت کا سیاق کلام دیکھتے ہیں تفاسیر سے قطع نظر، تفاسیر کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اگر عربی گرامر اور عربی لغت کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہاں ہی ضمیر لوٹ رہی ہے صاحب کی طرف، کیونکہ ضمیر کا یہ قانون اور اصول ہے کہ ضمیر مذکورات میں سے اقرب کی طرف لوٹتی ہے، یعنی ضمیر کو لٹایا جاتا ہے اقرب کی طرف، یہ ضروری ہے۔ اور یہاں ضمیر لوٹ رہی ہے اقرب صاحب کی طرف، کیونکہ پیچھے اگر عبارت کو مقدر نکالا جائے اذ یقول لصاحبہ،
اذ یقول الرسول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب رسول اپنے صاحب سے کہتے، رسول کہتے اپنے صاحب سے، اب رسول کا ذکر پہلے اور صاحب کا ذکر بعد میں، یعنی ضمیر کو اگر ہم پیچھے لوٹاتے ہیں تو پہلے صاحب کا کلمہ ذکر ہوتا ہے، تو اب یہ جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی صاحب کی طرف، کیونکہ صاحب جو ہے وہ رسول کی بنسبت یہاں عبارت میں اقرب ہے۔ تو فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ نے اس پر سکینہ نازل فرمائی، یعنی رسول کے صاحب پر سکینہ نازل فرمائی۔ یہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ان کا کمال اور ان کا شرف اور ان کی فضیلت ہے۔ یہاں یہ بات بھی ایک قرینہ ہے کہ پیچھے جو ذکر ہوا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اگر ضمیر کو رسول کی طرف لٹایا جائے تو یہاں قرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں ضمیر صاحب کی طرف لوٹے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہاں حزن اور غم حاصل ہوا ہے صاحب کو، رسول کو نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ساکن القلب اور قوی النفس تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کو حزن اور غم نہیں ہوا، حزن اور غم ہوا ہے ابوبکر صدیق کو۔ تو جس کو حزن اور غم حاصل ہوا ہے، محتاجی بھی سکینہ کی اس کو ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حزن نہیں ہو، حزن ابوبکر صدیق کو ہوا، لہذا سکینہ بھی اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ اس تقیہ باز رافضی نے ایک اشکال یہ بھی پیش کیا کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کا کچھ بھی ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوا سوائے ان آیات کے جو میری براعت میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ حالانکہ اس بیان کا، اس قول کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمانا چاہ رہی ہیں وہ فرمانا یہ چاہ رہی ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے ان آیات کے جو اللہ نے میری برات میں، سیدہ عائشہ کی برات میں نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ بات ان کا بیان بالکل درست ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، صدیق اکبر کے بیٹوں یا ان کی بیٹیوں کے حوالے سے کسی کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نازل ہوئی۔ رہ گئی بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خود اپنی ذات کی، تو ان کی ذات کے حوالے سے قرآن مجید کی کئی آیات نازل ہوئی ہیں، جن میں سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب قرار دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اشکال اس تقیہ باز رافضی نے یہ ڈالا ہے کہ دیکھیں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ شریف میں پہنچنے سے پہلے جو اولین مہاجرین صحابہ مدینہ شریف آ چکے تھے، ان کی امامت حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کرایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے 692 نمبر حدیث پہ یہ موجود ہے، اور 7175 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے کہ ان اولین مہاجرین صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ لہذا ثابت ہوا کہ ابوبکر صدیق تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ شریف آ چکے تھے۔ حالانکہ اس روایت سے اور اس حدیث سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوتی، یہ بحمد تعالیٰ انبار ہے احادیث کا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معیت اور ہجرت کو بیان کر رہا ہے۔ اب اس حدیث کا شارحین نے مطلب اور معنی کیا بیان کیا؟ معنی یہ بیان کیا کہ جو 692 نمبر حدیث ہے اس میں تو یہ موجود ہے کہ جو اولین مہاجرین صحابہ تھے ان کی امامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے سے پہلے حضرت سالم کروایا کرتے تھے، لیکن 7175 نمبر حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضور کے مدینہ آنے سے پہلے، اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت سالم اولین مہاجرین صحابہ کی امامت کروایا کرتے تھے۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کرنے سے پہلے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ شارحین نے لکھا کہ جب حضرت صدیق اکبر قباء میں نماز پڑھتے تھے تو اولین مہاجرین صحابہ جہاں نماز پڑھتے تھے، ابوبکر صدیق بھی ان کے ساتھ حضرت سالم کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس حدیث کا بالکل واضح مطلب ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا اشکال اور ایک بہت بڑا دھوکہ اس تقیہ باز رافضی نے یہ دیا ہے اور کہا ہے کہ میری تحقیق اور دلائل سے یہ ثابت ہے کہ ابوبکر صدیق ہجرت کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھے، وہ جو حضور کے ساتھ حضور کے صاحب تھے نا، وہ عبداللہ بن اریقت
ایک مکہ کے مشرک تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجرت پر اپنے ساتھ لیا تھا، وہ تھے ابو بکر صدیق نہیں تھے، اور حوالہ دیا الکامل فی تاریخ کا۔ یہ میرے پاس الکامل فی تاریخ موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 پر پورا ڈیٹیل واقعہ موجود ہے بحمد تعالیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ صدیق اکبر موجود تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کی صحبت میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ فبکا ابو بکر من الفرح، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رو پڑے۔ فاستأجرا عبداللہ ابن اریقط من بنی دیل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ابو بکر صدیق دونوں نے، فاستأجرا تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے عبداللہ بن اریقط کو اجرت پہ لیا۔ وکانا مشرکن یدلہما علی الطریق، وہ مشرک تھا اور اس نے دونوں کو رستہ بتایا۔ ولم یعلم بخروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر ابی بکر و علی و آل ابی بکر، سیدنا ابو بکر صدیق اور مولا علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ اور ان کے گھر والوں اور اولاد کے علاوہ کوئی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ حضور کب ہجرت کریں گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرف نکل کے تشریف لے گئے۔